اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ نے انسان کے درجات کو کس طرح بلند فرماتے ہیں. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کے درجے سے پست کرتے ہیں. عروج اور زوال یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو کتنا بلند کر دیتے ہیں اور کس طرح کسی سے نیچا کر دیتے ہیں. بلندی انسان کی کسی ایکسرسائز سے نہیں ملتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انسان کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ کے نزدیک جو انسان بلند ہوتا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں بلند ہو گیا ہوں، میں اونچا ہو گیا ہوں. ہمیشہ انسان جو اونچا ہوتا ہے اللہ جس کو بلند کرتا ہے وہ ایک ہی چیز سے انسان بلند ہو جاتا ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کوئی نیک کام کرا دیتا ہے. ابھی ہم آئے 20 منٹ ہوئے ہوں گے ہمیں اس مجمع سے پہلے. موت پر حق ہے. 20 منٹ پہلے ہمارا انتقال ہو جاتا تو یہ حالت میں آتی جس وقت حالت ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ہم پہ کرم فرمایا اس 30 منٹ سے پہلے ہمیں کچھ اعمال کرنے کے لیے دے دیے. جتنی بھی ہم نے چیزیں پڑھی ہیں یہ ایسی زبردست عمل ہے، ذکر ہے، کلمات ہیں جس سے 20 منٹ کے اندر ہمارے درجے کہیں سے کہیں پہنچ گئے. لیکن انسان کو احساس نہیں ہوا اس چیز کا کہ کس مقام پہ اللہ نے پہنچا دیا اس کو. یہ ہے رفع درجات. یہ دعا میں انسان مانگتا ہے کہ اللہ ہر میں میرے درجے کو تو بلند کر، یعنی ہر وقت تو مجھ سے ایسا کام لیتا رہے جس سے میں اپنا اپ ہوتا چلا جاؤں. ایک نماز کے بعد انسان دوسری نماز پڑھتا ہے اس کا درجہ کہیں سے کہیں بلند ہو جاتا ہے. ایک تلاوت کے بعد انسان جو دوسری تلاوت کرتا ہے اس کا درجہ کہیں سے کہیں بلند ہوتا ہے. تو خود اللہ نے انسان کے اختیار میں ایسی چیز دی ہے کہ جتنا چاہے وہ اللہ کے قریب انسان خود کر سکتا ہے اپنے آپ کو. اس نے تو ہمیں چیزیں مہیا کر دی ہیں، چیزیں پرووائڈ کر دی ہیں. اب ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ سے اپنا قرب حاصل کرنا یہ انسان کا کام ہے. سمجھا جی؟ تو ہم نہ ہی کسی پہ احسان کرتے ہیں نہ ہی کوئی اچھی بات ہے. نیک عمل انسان جب کرتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا فضل اور بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ انسان کو بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. بیچارہ جو انسان آج مر جاتا ہے سب سے بڑی چیز یہی ہے، وہ محروم کس چیز سے ہوتا ہے کہ اب اس کا کتاب بند ہو گئی ہے. اب کوئی دفعہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اس کا درجہ بلند نہیں ہو سکتا، کتاب بند ہو گئی اس کی. لیکن زندہ انسان کے لیے بہترین موقع ہے، بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو استعمال کرے، یوز کرے. جو بھی کوئی موقع دیکھے جہاں الحمدللہ دیکھتے ہیں اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے گا، ضرور شامل ہونا چاہیے. خاص طور پہ تو رمضان ہے جانے والا ہے. کتنے خوش قسم انسان ہیں جنہوں نے ایک ہی وقت کو قیمتی سمجھ کر اپنے درجوں کو بلند کرایا ہوگا. اور سنت الہی یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اس کو نیچا نہیں کرتا، درجہ اس کا رکھتا ہے، بندے بھی لے جاتا اللہ تعالیٰ. جس کے خود اپنے درجے کو گھٹائے، درجہ گھٹتا کیسے ہے؟ جسی طرح انسان کے نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی پسند کا کام کرتا ہے، درجہ بلند ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان
اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو درجہ گھٹ جاتا ہے اس کا، پھر نیچے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے انسان کے لیے احتیاط جس کو جاتا ہے. آلویز بی کیئرفل. اللہ پاک نے جو ہمیں ذکر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ساتھی وجہ بتا دی ہے ذکر کی کہ تمہارے ذکر سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تم کچھ نہ دو ذکر سے، لیکن اتنا ضرور ہے جب تم مجھے یاد کرو گے تو تم بلند ہو جاؤ گے. اب تم چاہے نخرے کرو تمہاری مرضی ہے، چاہے تم اس کے لیے قربانی دو یہ تمہاری مرضی ہے. یہ تو انسان پہ اپنے پر ہے نا کہ جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے، خود ہی اس چیز کو کرتا ہے. اگر شیطان نے آپ کی دنیا کو قیمتی کر دی ہے، چند جوہرات آپ کے سامنے کر دی ہیں، تو بچہ بھی ہے، بچوں کو آپ بٹھا دیں، اس کے سامنے کچھ چمک والی چیز ڈال دیں، اس کے آگے دوسری چیز رکھ دیں جو بہت ہی قیمتی ہے، تو کیا اٹھائے گا وہ؟ گلیٹرنگ تھنگس، چمکدار چیز کو جا کے اٹھائے گا وہ. حالانکہ اس کی قیمتی چیز کے سامنے پڑی ہے لیکن وہ چمک نہیں رہی، اس کو ٹچ نہیں کرے گا. یہ انسان ہے کہ شیطان کو اس طرح گیم کھیلتا ہے کہ دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے چمک دمک مزے، اور اس کو کھانے میں دوسری چیز ہے، اس میں چمک تو نہیں تھی، تو آدمی کسی وقت ہے اس چمک سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ ڈاجی ہے شیطان کا، ڈاج دے رہے. ویسے ٹرک، کبھی چمکدار چیز پر نہ جاؤ، اٹریکشن پر نہ جاؤ، یہ معیار نہیں. ہمیں صرف ایک چیز ہے ہمارا مومن کا معیار کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واٹس دا اللہ سبحانہ لائک، سبحان اللہ. we should like, what do we like, what Allah like. تو اس میں آپ چمک چمک دیکھیں نا، روشنی دیکھیں، لیکن نہیں، اللہ نے پسند کی ہے. اصل چمک یہی ہے جو اس وقت چھپی ہوئی ہے لیکن نکل آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کو کم اور سمجھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا کہ ذکر سے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکر کے مقابلے میں شیطان بہت سی چیزیں تمہارے سامنے پیش کرے گا تاکہ ذکر کی مجلس سے تمہیں دور کر دے. یاد رکھیں، because it is the big defeat of the shaitan if he finds someone going to the zikr. سبحان اللہ، سبحان اللہ، Big defeat. سبحان اللہ. He can bear everything, he can tolerate everything, absorb anything, but he didn't like one thing: a person go for zikr. سبحان اللہ، سبحان اللہ. Why? Because things that he knew about it and seen it, how much the darajat of this person, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala is by the zikr he get it. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. So that's the enemy. That's why he's enemy. He doesn't want to go too close to Allah subhanahu wa ta'ala, this person. For him is to kick out from the Jannah. For us, how to be? He will like that we go too close to Allah subhanahu wa ta'ala. It's the only mission is that. He doesn't want you to do the bad and good things. It's the only thing he like to see that person must be away and root from Allah subhanahu wa ta'ala. Not to become the nearness, not to be the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala at all. So whatever the deeds which is close to Allah subhanahu wa ta'ala, you always try to take away from them. And he will put the things in front of you. Show you the better for that. Makes a lot of attraction on these things because he's free, he's given the power for that from Allah subhanahu wa ta'ala. You do just what you like it. But Allah says, never be changed the person. Try best, but you never will change the person.
Those who iman on me truly. تو ان کو چینج نہیں کر سکے گا خود، ان پہ تیرا جادو نہیں چلے گا. Actually, this our weakness of iman shows this thing. When you are attacked by the shaitan, leaving the zikr Allah for the sake of dunya and for other things, which is no value at all. Nothing. When I have heard somebody is died, it's the only thing coming to mind. Oh, what have I done for this Khalif? I don't know why this first idea is coming to mind. How many wasted the thing? How much is changed? Where is going now? The game is finished. The game is finished now. So that's the actually story of this dunya. And that's Allah subhanahu wa ta'ala says about the zikr of Allah, that engage yourself all the time in the zikr of Allah. Engage yourself all the time. Kasir means that. Because this is the only amal which you can do continuous. Can't do continuous namaz. Not do anything else. And you do the Hajj every time. Every moment. You know. So what's about this moment when you don't do anything? I say, I don't want to see any moment of your life won't make me close. I don't see anything waste. Even one breath should come out from the mouth of a moment which don't make me close. So that's the reason Allah gave such a beautiful ibadat, zikr Allah. And He makes so easy for us. Makes so easy for us. You don't need to, He won't disturb your life. He won't disturb your life. This is one thing, the flesh in your body. Engage Him for this case, for zikr. Engage. He just said, parrot, parrot. You know parrot? Tota, should say in English, parrot. You can teach everything. You start saying these things completely. You teach something to the parrots, you start repeating this thing. No bird, tota, teach everything, start saying this thing. You can repeat it. So it's just like that. You should repeat again and again that Allah, Allah. He starts saying Allah, Allah. And he's saying this is such a way, and you stop saying after that, but he starts carrying on the Allah, Allah, Allah. He becomes so useful for you. So it's the way that Allah subhanahu wa ta'ala make human being, his body. So every part of his body can be die, but the flesh of this qalb is not be die. He lies every time. Because the power of Allah is great. No comparison for that. No comparison. So if somebody motivate takes darajat, every moment close to close, you make practice on making the zikr by heart. All the time. Hold your tongue without anything, don't move it. I don't think we should move the tongue. If you see, we don't find time to move the tongue. Most of the things, irrelevant talks we do, we don't even need about to say anything. Like you see somebody, send up Assalamu alaikum. How are you, where are you, how are you going, the things now, mashallah, yeah, oh, you are looking nice, this thing. We increase ourselves without any reason. How, tell me some things. Oh, another story is making now. What's going in dunya, what's for there. Where I have learned this thing to keep silent. I used to go my shaykh, alhamdulillah. If I stay there a month, believe me,
a month. Only I talk this. When I enter first time in his room, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just say, wa alaikum salam wa just embrace me. Oh, what do you do? I'm coming from there. You are right? Yes. Let's finish. I can count the talk of my sheikh, how much talk in my life is talking. Really, I'm trying to. That's not a reason to talk anything. I became habitual for that. But I'm not. मैं तो बेकार आदमी हूँ. अच्छे लोग हो जाते हैं ना फिर. Most of the time we waste by talking with this tongue without any reason. Keep silent. Busy in your heart. Why do you need to talk? Yeah, that's a necessity of was something, this and that. Use it. So automatically when you don't use the tongue, definitely it means going message from your mind to your body. If he is silent, then this sign accept at once by heart. But I can do his job for him now. And whatever you teach the heart, he starts saying this thing. समझे बात नहीं समझ? ये बातें समझ आ रही हैं? बेहतरीन आदत ये है नक्शबंदी इंसान. नक्शबंदी कभी नहीं बोलता. हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसको हजरत की मजलिस में खामोशी ने फ़ायदा नहीं दिया तो उसकी मजलिस में बोलने को फ़ायदा नहीं देगी. The best benefit you get it in the majlis of Shaykh by silence, not by talking. समझाई बात? The silence is more powerful talk. Instead talking. It affects more your heart. The things. So we should use, and we should use to for that. Keep silent, busy our heart. In the zikrullah, in muraqabat. Every moment of this person is going to be high towards Allah subhanahu wa ta'ala. Because the most of the sins are come from the mouth, from the tongue. Most of the sins. When you hold this thing, definitely the guna is short. And you're doing the zikr. And your darajat is going to buland. This is the thing, mashallah. Anyway, inshallah. Keep trying, carry on. Trying for that, inshallah. One day will be perfect for that. Yeah. Zikr Allah की कदर करें. हर लम्हे जिक्र जो इंसान के दर्जों को बुलंद करता है, अल्लाह के करीब करता चला जाता है. इंसान को पता नहीं चलता कि मेरे दर्जे बुलंद हो गए. ठीक है, अप एंड अप एंड अप. माशाअल्लाह. ऋषि पर देखिए हमारे दर्जे बुलंद होने लगे. अगेन स्टार्ट अगेन नाउ. हम फिर एक काम करने लगे. The blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So each come will take you up and up, mashallah. Yes, and after finishing this, and you finish this thing, alhamdulillah. Then Allah says, oh, they crossed the line. Forgive them, these people. बख्श दो इन लोगों को. इतना इंसान बुलंद हो जाता है कि मस्जिद के अंदर इतना बुलंद. On the other hand, this one never you busy, if you use this time for in dunya busy there. Oh no, because you have no time for that. Oh no, it's no time for that. But the person who sacrificed this 1 hour for the zikr and left these things, come here, now how much he get it in the Ramzan. तो इससे कंपेयर करना चाहिए अपनी लाइफ को कि क्या चीज छोड़ रहा हूँ, क्या चीज मैं दे रहा हूँ, विच इज द वैल्यूएबल फॉर मी ऑफ दिस टाइम. कंपेयर करें आज. इतना सेंस पैदा हो जाना चाहिए इंसान.
In the morning time, sleeping is best, or joining the zikrullah and majlis. Subhanallah. If somebody asks you after Ramadan, who's the husband? Very simply, you can count it. The person, the child, who never miss zikrullah in the majlis in the morning. How many Hajj and Umrah he has in account? What he get in the bed? Ya ayyuhal muslimun, qumu lillah. Why Allah subhanahu wa ta'ala put so much reward in tahajjud after fard namaz, no other namaz? Why? What says Buzurg about that? Why it is so much? Because that is the time for this namaz. I don't think another time that a person sacrifices most beloved things. 3 mostly. Ya ayyuhal illa qalilan nisfu wa nisfu qalila. Aw zid alayhi rattil al-Qur'an tartila. Subhanallah. Subhanallah. Why this is so great, this tahajjud prayers? Why there is so much reward in it? Why did Allah subhanahu wa ta'ala come on that time of the sky and ask the person, do you need anything? Ask. Subhanallah. Why don't you ask in the tahajjud? Why don't you ask in the other prayers? Why tahajjud? Because for this, a person left his 3 beloved things. All these persons. First of all, if he is married, the most beloved things is on the side, the wife. Of course. Full with that. Second, most beautiful thing, if you don't have the wife, the need, the sleeping. You know, this is a very beloved thing. If he has a wife, the sleeping is the best for him. Oh, yes, it's not first. Shaitan coming for him. Yes, I'm getting him. Oh, yes, I'm getting up. It's very hard to leave the bed. Am I right? Especially in these countries, very cold nights, and again you have to go to the cold water and there's no room hot because the bills coming very much, electric and gas bill very much coming out. So nobody keep on at the time the heating system. So you get up the cold things there and leaving the bed. Then say, it's enough for this. How much time for Fajr? Yeah, I can get up for the Fajr. He's leaving so many things for that. Leaving the bed is very, very difficult for a person, you know, the hot bed. And he left these 2 things. So when he left these things too, for the sake of this namaz, which is not the first, not important, the first. And he get up, he make wudu, and do other things. And he comes stand on the musalla. This action, Allah subhanahu wa ta'ala likes. Ya ayyuhal muslimun qumu illa qalilan. Subhanallah. One qisman qalila. Awsid alayhi rattil al-Qur'an tartila. Read Quran is this time. Oh, Hafiz, this is time for you. I gave you the Quran in your chest and body. Read out now. And this is the best time for the Zakirin. Battali tabtila. This is bigger. Tabattali tabtila. 2 things Allah says. This night is best. For 2 things, recite Quran in namaz. And then do zikr. All mamulat you can do on that time. When you say that there is no time asal, there is no time, I'll do this. This is the time for you, Sufi. Sufi people, this is the best time for you to get. Go on musalla for 1 hour before the Fajr. And then after Quran, mashallah.
Busy yourself to take my name. Because now quiet loneliness, it's me and you now. When this happens, Allah says, now you can hear my voice, what I'm saying. Come on, what you want? Ask. When people hear this voice, my Shaykh was said this thing. I was sitting with my father in Khanka, it's night time, about 2 o'clock. Then my father asked me, Ali Mutta, did you hear the voice? I said, Baba, which voice? You didn't hear it. Look what the voice is saying. Ask for anything from me then. I'm hearing this voice. He's training his son, mashallah. Allah Ta'ala us waqt mein pukar ke kehta hai, come on, who wants something for me? And that time you say, because what's happened? Because you sacrifice something, the beloved thing you sacrifice, wives, neem, bistara, 3 things left. Wife ko choda hai, you left neem chodi hai, you left bistara, bed. And this is beloved thing on that time particularly, in the morning. Very hard to leave all these things. Those people say in Ramzan left all these things and come in the mashallah in zikrullah and sit down. Then I did the job. That's why Allah says, okay, that's it, I gave you Ramzan for this season, I gave you Ramzan. Subhanallah. You're doing the best thing, mashallah. And I've seen some children, mashallah. Lovely pyara children बैठते हैं मेरे सामने पटेर सब, you know पटेर छोटा बैठा होता सामने, बड़ा लुत्फ आता है मुझे देख के उसको कर रहे हैं बैठे सोता. This is the person who gets rajat buland all the time, not on the beds, not what you get Ramzan, not good the bed and hajjah. You have to sacrifice some of these. That's the same thing, that's it. Here not you leaving the wife, bed, anything, you have leave this. You're earning things, the taxis, the shops, you have to close, change the timings for 1 month and everything, and you're enjoying the thing, which is better than all other things. Subhanallah, Subhanallah. You might not have the chance for that. And you lose the asal majalis. They left, lose faith. They didn't get anything if they get the millions pound leaving of this asal majlis. They didn't get anything. They didn't get anything. कुछ नहीं मिला, वो आग है, वो बदबू है. You can't smell it. कभी आप पैसे को सूंघ के देखें इसमें कितनी बदबू आती है. Smell it. नोट नहीं होते ये. बदबू आती है, घिस चलते moving from one hand to other hand, over hand to one hand. Very different hands coming holding this, which we push them, पूछ के उसको जेब में रखते हैं. सुभान अल्लाह, what's the great thing come? Inshallah, next time we'll do the evening. Don't need for that. No. But you get in the Asr Majlis, you can't get in the Isha Majlis. But you get the Asr Majlis, you can't get the other Majlis. Especially what you get in the morning Majlis, you not get any other Majlis. You must sacrifice on that time. रोज़ है, उठे, रात की इबादत जो कुछ भी की है, बैठे हैं, उसके बाद जिक्र भी है, जिक्र भी फिर टिका के कराता हूँ मैं आपको लंबा माशाअल्लाह, है ना? Sitting, moving here and there, jumping your legs there and there. I say, I like this section. All these things you're doing for me. Subhanallah. I'm not doing for anything. I like this section. Third yourself in my love. Finish yourself in my love. सही है गलत? ऐसी मोहब्बत करें ना अल्लाह ताला, ड्रामे क्यों करते हैं? बिस्तर छोड़ नहीं सकते रमजान के अंदर सुबह के जिक्र में, रमजान लेंगे, ऐसे मिलता है रमजान. हार्डशिप
6 دن ذکر کریں تھوڑا سا ماشاء اللہ. ٹائم بڑھ گیا ہے نماز کا. یہ مسجد اچھی ٹائم نہیں بڑھاتی افسر کا اچھی مسجد ہوتی ہے. اللہ اس مسجد کو آباد کرے, جو اس مسجد کو آباد کر رہے ہیں اللہ ان کو آباد کرے, مال دولت سے نہیں دل سے آباد کرے, ان کی بچوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کا نور پہنچے. دعا مانگو تو ایسی ہی مانگو نا جو آخرت میں کام آئے. صحیح ہے غلط؟ اچھے لوگ ہیں مسجد والے, ہر رمضان میں ماشاء اللہ بیٹھ جاتے ہیں, جم جاتے ہیں. It's only few laps, few days, maybe 1-2 days, not more that. Then inshallah see you next Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معافی فرما, یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما, یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما, یا اللہ صیام و قیام قبول فرما, یا اللہ ہمیں للت القدر نصیب فرما, یا اللہ تو ہمیں للت القدر نصیب فرما, یا اللہ اس عشرے کی ہمیں عبادات نصیب فرما, ذکر مجلس نصیب فرما, امام مجلس کی حاضری نصیب فرما, یا اللہ صحت نصیب فرما, عافیت نصیب فرما, ہر نعمت نصیب فرما, یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما, یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما, یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما, یا اللہ جو بھی بیمار ہے اس کو شفا نصیب فرما, یا اللہ تو رحم فرما, پورے عالم اسلام پہ رحم فرما, یا اللہ پورے عالم اسلام پہ رحم فرما, امت پہ تو اپنا رحم فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.